کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، ہاں صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں، غم اپنی جگہ پر میرے عزیزوں صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے۔ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، ہمارے لیے موت حادثہ نہیں بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، موت ہمارے لیے شہادت ہے۔ اگر حق کی راہ میں کٹ گئے مر گئے تو یہ ذلت نہیں، عیب نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک مولا تمہارے نام کا یہ اعلان فرماتا ہے کہ اسے اب کوئی مردہ نہ کہے۔ جو اللہ کی راہ میں مر گیا اب اسے مردہ بھی کہنے کو منع کر دیا گیا، اس لیے یہ تصور ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مارنے کی، کاٹنے کی، جلا وطن کرنے کی، حکومتیں چھیننے کی، لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے، یوں کہتا ہے شاعر مشرق، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے، فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہاں موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ انگریزی کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے، ان کے کپڑے چھین لو، ان کی جائیدادیں کرک کر لو، ان کے بچے مار دو، ان کی حکومتیں چھین لو، کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے، یہ پھر جمع ہوتے رہے۔ دنیا اس نقطے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مذاق بھی۔ یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا، اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کربلا ابھی سنے ہوئے ہوں گے، عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مولا حسین کی داستان کربلا سنی ہوگی۔ اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو۔ آپ نے یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھینکو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ پھانسی کے پھندے، یہ جیل کی سلاخیں، یا تلواروں کی چمک، یا گولیوں بارود کی باتیں، یہ سب ہمارے لیے میرے عزیزوں موت کا ڈر نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، جب ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں، تب انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ اس لیے میں جس جگہ جاتا ہوں نوجوانوں سے ایک ہی بات کا خطاب کرتا ہوں کہ اپنے سینوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو، اور اس بات کا یقین تم سے زیادہ کس کو ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے؟ اس سے زیادہ کون اس دنیا میں یقین رکھتا ہے؟ آپ ہیں، مومن ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ کو، ہمارے دانے دانے کا رازق اللہ ہے اور ہماری ہر سانس کا مالک اللہ ہے۔ جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ پوری طاقتیں مل کر کے میرا بال بھی نہیں نوچ سکیں گی، اور جب رب تعالیٰ کو منظور ہو تو ہم چونٹی سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے،
बड़ा मजमा, 70,000 का मजमा मिंबर पर जब खुतबा दे रहे थे, ऐन खुतबे के दौरान छत पर से एक निहायती काले किस्म का सांप नमूदार हुआ, जिसकी हैबत ऐसी थी कि मजमे में से लोग इधर से उधर होने लग गए। उस सांप की दहशत से लोग घबरा गए, लेकिन वो सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौसे पाक के कंधे पर आ गया। गौसे पाक के कंधे पर आ गए निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप, जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा। गौसे पाक खुतबे में मसरूफ हैं और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लग़ज़िश नहीं है। खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा। और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कलाम किया। कहा है, अब्दुल कादिर, मैं आजमाइश के लिए आया था। इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया, उनके या तो जुबान में लुकनत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना बयान छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है कि ऐसा लगता था कि तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज आई नहीं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, खुतबा जारी रखा। लोगों ने पूछा गौसे पाक से कि ये क्या था, इतना भयानक सांप आपके जिस्म पर आया, आपके जिस्म पर कोई जुम्बिश भी नहीं, लग़ज़िश भी नहीं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर का बंदा हूं। किसका बंदा? कादिर का बंदा। कुदरत पर यकीन रखता हूं। मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर मेरी मौत आनी है तो इस सांप के जरिए से आ जाएगी, मेरे हिलने से बचने से मैं बच नहीं सकूंगा। और अगर मेरी मौत न आना हो तो इस तरह के सैकड़ों सांप भी मेरे जिस्म का कुछ नहीं कर सकते। मौत तो हयात की कुदरत सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। मैं इसी यकीन के साथ खुतबे में मसरूफ रहा। वो तो इम्तिहान था, टल गया। अजीजान गिरामी वक़ार, इस बात का मैं आज आपको ऐलान करना चाहता हूँ, अगर आप कादरी सिलसिले से बैठ हैं तो गौसे पाक की इस इस्तिकामत पर कुर्बान जाओ। आज इस तरह के जहरीले सांप अगर तुम्हारे इर्द गिर्द आ भी जाएं, तुम्हें इस बात का यकीन रखना है, मौत और हयात का मालिक मेरा परवरदिगार है। मौत और हयात की कुदरत मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। और ये यकीन मैं आपसे कहता हूं कि गौसे पाक के मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वाकया अर्ज करने का मकसद ये है कि हम कादरी गुलाम हैं, कादरी कुत्ते हैं। उनकी निस्बत से अगर हमारे सीने में थोड़ा बहुत भी अगर शुजाअत का जज्बा आ जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे अजीजों आज इस रूए जमीन का मंजर ही बदल जाएगा। लोग देख चुके तुम्हें डरा करके, धमका करके, उन्हें अंदाजा हो गया है कि ये थोड़े पैसों में बिक जाते हैं या खौफ से थरथराते हैं, डर करके भाग जाते हैं, इसलिए दुनिया तुम्हें डराती है, धमकाती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे कदम डगमगाने से रह गए, मैं यकीन के साथ कहता हूं बिजलियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। अल्लाह करीम तुम्हारे इस्तिकामत पर मदद नाजिल फरमाएगा। इसलिए कि कुरान में वो कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जो लोग अल्लाह को ये कहते हैं कि हमारा रब है और फिर उस पर जमे रहते हैं, मौला फरमाता है उनकी हिफाजत के लिए मौला फरिश्ते नाजिल फरमाता। जमे रहना, इस्तिकामत, डटे रहना, ये आज तुम्हारी जरूरत है मेरे अजीजों। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन ये नहीं है कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ। देखो मौत तो आनी है, किसी हॉस्पिटल के बेड पर आएगी या घर की चटाई पर आएगी, कहीं ना कहीं आना है, या किसी हादसे में या किसी बीमारी में। लेकिन अगर किस्मत से मौत इस हाल में आए कि मैं मेरे नबी का परचम बुलंद कर रहा हूँ, नबी पाक की इज्जत की बात कर रहा हूँ, और अगर इस हाल में मौत आए तो उस मौत का क्या कहना। मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने फरमाया, जो नामूसे रिसालत पर मर जाता है, रूह निकलने से पहले वो अपने सिराने पर मुस्तफा करीम का दीदार भी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा।
آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا. واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. آپ نے 10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا. دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا. اور ایک بات میں بتا دوں, کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے. ہاں, صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں. غم اپنی جگہ پر. میرے عزیزوں, ہم سے زیادہ غم کون کرے گا؟ مولا حسین کا. اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں. لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں. صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے, بلکہ ہر بزدل کو جواں شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں, اگر بیان کرنے کا انداز, میں تو مقرر نہیں ہوں, میں خطیب نہیں ہوں, میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے, میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں. لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے, دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے. اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا. مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے. بہتوں نے منع کیا آپ کو, لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے. اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد, حر بن یزید, یہ نام یاد رکھیں, حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو. دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے. حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی. توجہ چاہتا ہوں, حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا, یزیدی فوج کی طرف سے آیا ہو, 1000 کا لشکر لے کر آیا. لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس, راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے, آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے. ان کے زوم باطل میں یہی تھا. اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا, کبھی دائیں کبھی بائیں. امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں, ظہر کا وقت ہے, اذان ہوئی, نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے. امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا, کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ہم اپنی نماز پڑھ لیں, کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی, ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں, امام آپ ہی ہوں گے, ہم مقتدی ہوں گے, اقتداء ہم کریں گے. امام حسین مصلی پر ہیں, راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار, وہ اقتداء کر رہا ہے, 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے. ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں, نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں. اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں, بڑا عظیم نکتہ ہے, اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار کرتے ہیں, مجبور ہیں. اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی, لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے, راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا, کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ. کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا. پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے. امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے. دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ. اب سنیے, محرم کا مہینہ ہے, 7ویں آ گئی, 8ویں آ گئی. اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی. امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو, 3 آپشن دیے تھے, کوئی قبول کر لو, لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے, مانے نہیں. 4000 کا لشکر دے کر بھیجا, پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے.
15,000 या 16,000 का लश्कर देकर दोबारा भेजा। अब ये 9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूं। 22,000 का लश्कर, इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न करे। उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए, अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा ऐ हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया, लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहां से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी, तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूं। तवज्जो, हुर बिन